أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها کیا وہ لوگ قرآن مجید میں غور نہیں کرتے، قرآن مجید کے اندر دھیان نہیں دیتے؟ یا ان کے دلوں کے اوپر تالے لگ گئے ہیں؟ یعنی انسان کو قرآن مجید کی باتوں کے اندر غور اور دھیان کرنا چاہیے۔ اب جو لوگ قرآن کی باتوں میں غور کریں گے، دھیان دیں گے، اللہ ان کے سامنے حق بات کھول دیں گے۔ لیکن ان لوگوں کے دلوں پر ایک غیبی تالا لگا ہوا ہے۔ تو ان بے دین لوگوں نے، نافرمان لوگوں نے قرآن مجید کے اندر دھیان نہیں دیا اور سب سے پہلے انہوں نے قرآن کا انکار کیا کہ ہم قرآن کو اللہ کی کتاب نہیں مانتے، اسی لیے انہوں نے قرآن میں غور بھی نہیں کیا، دھیان بھی نہیں دیا۔ پھر اس کے وبال اور سزا میں ان کے اوپر تالا لگ گیا، ان کے دلوں کے اوپر قدرتی ایک مہر لگ گئی۔ تو قرآن کے ساتھ دشمنی ہے، اسی لیے قرآن میں یہ لوگ غور نہیں کرتے اور ان کے دلوں پر قدرتی طور پر ایک تالا لگ چکا ہے۔ اسی لیے ایمان والوں کو چاہیے کہ قرآن کو اللہ کی کتاب مانے، قرآن کو دل سے دھیان سے سنے سمجھے عمل کرے۔ ان الذین ارتدوا علی ادبارہم من بعد ما تبین لهم الہدی الشیطان سول لهم واملی لهم۔ یقیناً جو لوگ بھی ہدایت کے ان کے سامنے اچھی طرح ظاہر ہو چکنے کے بعد بھی مرتد ہو گئے، یعنی دین چھوڑ کر الٹے پھر کر کفر میں چلے گئے، شیطان نے ان کو پٹی پڑھائی یا شیطان نے ان کو چکما دیا، شیطان نے ان کو بری بات آراستہ اور ڈیکوریٹ کر کے دکھائی اور ان کی امیدوں کو شیطان نے لمبا لمبا کر دیا۔ یہ آیت یہودیوں کے بارے کے اندر نازل ہوئی ہے۔ من بعد ما تبین لهم الہدی الشیطان سول لهم۔ کیا مطلب؟ یہودی لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حسد رکھتے تھے کہ آخری نبی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں کیوں چلے گئے؟ ان کو ایسا خیال تھا کہ آخری نبی بھی حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں آئیں گے، لیکن جب اللہ نے اپنی حکمت سے آخری نبی کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں بھیجا تو ان کو حسد آ گیا، دشمنی پر اتر آئے، اپنے بڑوں کی باپ داداؤں کی اندھی تقلید کی، ان کے غلط راستے پر چلے۔ شیطان ان کے غلط کاموں کو ڈیکوریٹ کر کے دکھلاتا ہے،
جو کام ان کو جہنم میں لے جانے والے ہیں، ہلاک کرنے والے ہیں، وہ کام شیطان ان کو اچھا بنا کر کے دکھلاتا ہے۔ اور آج بھی یہی حقیقت ہے کہ شیطان ہر گناہ کو ڈیکوریٹ اور اچھا بنا کے دکھاتا ہے۔ اسی لیے قرآن کے دنیا میں آنے کے بعد جو لوگ پھر جاوے، مرتد ہو جاوے، وہ لوگ شیطان کے پنجے کے اندر ہے، اور شیطان ان کو لمبی لمبی آرزو دلاتا ہے کہ تم لوگ گھبراؤ مت، میں تمہارے ساتھ ہوں، اور جو ہے تم لوگوں کو آخرت میں عذاب ہونے والا نہیں ہے، سزا نہیں ہوگی۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لِلَّذِينَ كَرِهُوا مَا نَزَّلَ اللَّهُ سَنُطِيعُكُمْ فِي بَعْضِ الْأَمْرِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِسْرَارَهُمْ۔ اس کا سبب یہ ہوا کہ ان منافق لوگوں نے ایسے لوگوں سے جو اللہ تعالیٰ کے اتارے ہوئے احکام کو پسند نہیں کرتے، ان سے خفیہ طور پر خانگی میں یوں کہا کہ بعض کاموں میں ہم تمہاری بات مانیں گے، اور اللہ تعالیٰ ان کی چھپی باتوں کو اچھی طرح جانتے ہیں۔ یعنی خانگی میں کیا بات کرتے ہیں کہ اسلام سے ہم کو دشمنی رکھنے کی، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی رکھنے کی، اور لوگوں کو اسلام سے روکنے کا، ہمیں کام کرنے کا، ایسی بات وہ لوگ خانگی کے اندر کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کی ہر خانگی بات کو اچھی طریقے سے جانتے ہیں۔ فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ۔ پھر ان مرتد ہونے والوں کا، یعنی جو لوگ دین سے پھر گئے، ایمان چھوڑ دیا، اس وقت ان کا کیا حال ہوگا جب فرشتے ان کی روح کو اس طرح نکالیں گے، اس طرح قبض کریں گے کہ ان کے چہروں اور ان کی پیٹھوں کے اوپر مار رہے ہوں گے۔ تو جب ایسے مرتد لوگوں کی روح نکالنے کے لیے اللہ کے فرشتے آئیں گے تو ان کو بہت بری حالت کے اندر ان کی روح قبض کریں گے، یعنی موت سے ہی عذاب شروع ہو جائے گا، اور فرشتے ان کے چہرے اور پیٹھ پر سپاٹے مارتے ہوں گے۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمُ اتَّبَعُوا مَا أَسْخَطَ اللَّهَ وَكَرِهُوا رِضْوَانَهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ۔ یہ سزا اس لیے ہوگی کہ وہ اس راستے پر چلے جو اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والا تھا، اور اس اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کو خود انہوں نے ناپسند کیا، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے اعمال مٹا دیے۔ عجیب بات، جو کام اللہ کی ناراضگی والے، اس کام پر کوئی آدمی عمل کرے تو آدمی کی ساری نیکی برباد ہو جائے گی۔ جو کام اللہ کو خوش کرنے والے، ان کاموں کو آدمی پسند نہ کرے تو انسان برباد ہو جائے گا۔ آج سمجھو یہ آیت تو منافق کافروں کے بارے میں آئی، لیکن آج یہ باتیں مسلمانوں میں عام ہیں کہ جن کاموں سے اللہ ناراض ہوتے ہیں وہی کام کرتے ہیں، جن کاموں سے اللہ راضی ہوتے ہیں ان کاموں کو مسلمان پسند نہیں کرتے۔ کیسی ہماری سوچ بگڑ گئی، ہماری حالت بگڑ گئی۔ یاد رکھو،
جو کام اللہ کو ناراض کرنے والے ہو اس کو چھوڑ دو، جو کام اللہ کو خوش کرنے والے ہو اس پر عمل کرو۔ ام حسب الذین فی قلوبہم مرض ان لن یخرج اللہ ادغانہم، کیا جن لوگوں کے دلوں میں نفاق کی بیماری ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے چھپے ہوئے کینوں یعنی دشمنیوں کو ظاہر نہیں کریں گے؟ دل میں کینہ ہے، دشمنی ہے اسلام اور نبی کے بارے میں، اللہ ظاہر کر کے رہیں گے۔ وَلَوْ نَشَاءُ لَأَرَيْنَاكَهُمْ فَلَعَرَفْتَهُمْ بِسِيمَاهُمْ وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَعْمَالَكُمْ، اور اگر تم چاہتے تو تم کو وہ منافق اس طرح دکھائی دیتے کہ تم ان کو ان کی صورت یعنی علامت سے پہچان جاؤ، اور اب بھی تم ان کو ان کی بات کے لہجے یعنی بات کرنے کی ڈھب، بات کرنے کے انداز سے ضرور پہچان ہی جاؤ گے، اور اللہ تعالیٰ تمہارے کام کو اچھی طریقے سے جانتے ہیں۔ یعنی عام جس طریقے کی بات چیت ہوتی ہے اس سے وہ ہٹ کے بات کریں گے، صاف صاف بات کرنے کے بجائے گول گول بات کریں گے، جس بات کے دو میننگ نکلتے ہو ایسی باتیں کریں گے۔ اور یہ کام منافق لوگوں کا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بات کرتے وقت پر ظاہر میں اوپر اوپر اچھی بات، لیکن ان کا ارادہ برا ہوتا، ظاہر میں نبی کی اتباع کی بات کرتے لیکن اندر سے نبی کے مخالف ہوتے۔ اس طرح وہ لوگوں کا انداز تھا۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ، اور ہم ضرور تم سب کی آزمائش کریں گے، تمہارا امتحان لیں گے، تاکہ ہم ظاہر کر کے دیکھ لے کہ تم میں کون جہاد کرنے والے ہیں اور مصیبت میں ثابت قدم رہنے والے ہیں، اور تاکہ ہم تمہارے دوسرے حالات یعنی اطاعت اور نافرمانی کو جانچ لے، پرکھ لے۔ سبحان اللہ۔ اللہ سبحانہ و تعالی بھی انسانوں کے ایمان کا امتحان لیتے ہیں۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ کو سب معلوم ہے، لیکن اللہ تعالیٰ پھر بھی ایمان کا امتحان لیتے ہیں۔ اس کے بعد پھر آیت کا خلاصہ سمجھو۔ بعض مرتبہ انسان کا دل سخت ہو جاتا ہے، بے حس ہوتا ہے، گناہ کر کر کے، برائی کر کر کے، نافرمانی کر کر کے، بے حس دل، سخت دل۔ اور پھر انسان کی حالت کیا ہوتی ہے؟ اچھے کام کو برا سمجھتا ہے، برے کام کو اچھا سمجھتا ہے، بے پرواہی لاپرواہی کے ساتھ لگاتار گناہوں میں لگا رہتا ہے۔ اللہ ایسی حالت سے ہماری حفاظت فرماوے۔ ہر آدمی سوچ لو اپنی زندگی کے بارے میں، اچھے کو برا، برے کو اچھا، اور لاپرواہی کے ساتھ مسلسل گناہ، اگر یہ عادت ہے تو سمجھو کہ اللہ نے ہمارے دل کے اوپر تالا مار دیا ہے۔ اب تالا کھلوانے کی ضرورت ہے، ایمان تازہ کرو، گناہ سے توبہ کرو، رو رو کے اللہ سے معافی مانگو اور خوب نیک کام کرو۔ شیطان دو کام کرتا ہے، ایک تو برے کام کو مزین کرے گا، ڈیکوریٹ کرے گا۔ آج دنیا میں یہی ہے کہ گناہ اچھے دکھ رہے لوگوں کو۔ دوسری بات،
شیطان لوگوں کو مہلت دلاتا ہے، لمبی لمبی آرزو، لمبی لمبی امیدیں اس میں الجھا دیتا ہے. آدمی لمبی لمبی آرزو اور امیدوں میں الجھ جاوے جو کبھی پوری نہیں ہوتی، یہ بھی سمجھو شیطان کی طرف سے ہے. ہاں، دین کے بارے میں اچھی لمبی امید اخلاص کے ساتھ قائم کرو، لیکن دنیا اور دنیا کی فانی نعمتوں کے بارے میں لمبی لمبی امید، لمبی لمبی آرزو جو کبھی ختم نہیں ہوتی، یہ شیطان کا خطرناک چکر ہے. زندگی چھوٹی، امیدیں لمبی، تھوڑی زندگی، آرزویں بڑی بڑی، یہ شیطان کے خطرناک چکر ہے. اللہ اس سے ہمیں باہر نکال دے. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت اونچے اخلاق کے تھے. یہ منافق لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی رکھتے، حسد رکھتے، کینہ رکھتے، اور ظاہر میں محبت، ظاہر میں دوستی، ظاہر میں اکرام اور ادب، اور دل کے اندر کینہ، حسد، دشمنی. یہ منافق لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کرتے تھے. اللہ کو تو غیب کی بات معلوم ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتے تھے کہ یہ لوگ ہمارے نبی کے ساتھ اوپر ظاہر میں دکھانے کے لیے میٹھی نرم پیاری بات کرتے ہیں، دل میں دشمنی رکھتے ہیں، نفرت رکھتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے سورہ برات کے اندر ڈکلیئر کر دیا، ظاہر کر دیا کہ یہ منافق ایسے ہیں، ڈبل ڈھولکی ہے. اس لیے سورہ برات کو سورہ فاضحہ کہتے ہیں، رسوا کرنے والی، جس میں منافقین کی نشانیاں ظاہر کر کے ان کو رسوا کر دیا. اور دیکھو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر ہم چاہتے تو ہر منافق کی آپ کو ہم پرسنل پہچان کرا دیتے، ان کی کوئی نشانی بتلاتے، ان کا نام ٹھام بتلاتے. لیکن اللہ تعالیٰ بڑے حلیم ہے، بڑے ستاری کرنے والے ہیں. ہاں، کچھ منافقوں کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لسٹ اللہ نے بتلائی. ایک مرتبہ بیان میں، خطبے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 36 منافقوں کو نام کے ساتھ اعلان کر کے مجلس سے نکال دیا، جاؤ تو منافق، تو منافق، تو منافق. اس لیے یاد رکھو، یہی شریعت کا قاعدہ بھی ہے کہ شریعت کے اندر کام ظاہر کے اوپر سے دیکھے جاتے ہیں اور دل اللہ کے حوالے کر دیا جاتا ہے. ایک آدمی ظاہر میں نیک ہے تو نیک مان لو، ایک آدمی ظاہر میں عبادت کرنے والا مان لو. آج بہت سے لوگ ضد پہ ہیں کہ نہیں یہ تو اوپر ایسا ہے، اندر سے بہت گندا ہے. بھائی ہمارا کام ہے ظاہری حالت دیکھنا، اندر کا حال اللہ کے حوالے کر دینے کا. اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فرمائی ہوئی ایک زبردست بات میں آپ کو بتلاؤں. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کوئی آدمی کوئی چیز اپنے دل میں چھپاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے چہرے سے اور اس کی زبان کی سبقت سے اس کو ظاہر کر ہی دیتے ہیں. دیکھو بہت امپورٹنٹ بات ہے، اچھی طرح سمجھو. اگر تمہارے دل کے اندر کوئی بات چھپی ہوئی ہوتی ہے تو چہرے سے پتہ چل جاتا ہے، زبان کے اندر سے بھی وہ بات نکل جاتی ہے. بعض مرتبہ آدمی کسی کو کہتا ہے مجھے آپ سے بہت محبت ہے، بہت پیار ہے، بہت میں آپ کا ادب اکرام کرتا ہوں، لیکن دل میں دشمنی ہے، دل میں کینہ ہے، دل میں عداوت ہے، دل میں بیر ہے.
تو چہرے سے اللہ ظاہر کر دیں گے. اور کبھی کبھی بات کرنے کے اندر زبان غلطی کھا جاتی ہے اور دل کا بھید نکل جاتا ہے. آدمی بے قابو ہوتا ہے نا، بولا جاتا ہے، اللہ ظاہر کر ہی دیتے ہیں. اور ایک حدیث میں فرمایا کہ جو آدمی اپنے دل میں کوئی بات چھپاتا ہے، اللہ تعالی اس کے وجود پر اس چیز کی چادر اوڑھا دیتے ہیں. اگر وہ چیز کوئی اچھی اور بھلی ہے تو ظاہر ہو کر رہتی ہے، اور بری ہے تو وہ بھی ظاہر ہو کر کے رہتی ہے. اسی لیے ہمیشہ یاد رکھو، دل کی بات تو کبھی نہ کبھی منہ پہ آئی جاتی ہے، دل کی بات چہرے سے بھی پتہ چل جاتی ہے. آدمی اپنے دل کے اندر ایک گندی غلط بات دل میں جماوے اور ظاہر سے کچھ بھی کرے، لیکن جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، سمجھدار ہوتے ہیں، جن کے پاس ایمان کا نور ہے، وہ چہرے سے پہچان لیتے ہیں کہ آدمی ڈھونگی ہے، بناوٹی ہے، جھوٹ بولتا ہے. دل میں کچھ اور ہے، زبان پہ کچھ اور بول رہا ہے. اور بعض مرتبہ بات کرتے کرتے بات کے درمیان میں بھی دل کی بات نکل جاتی ہے، تو پھر آدمی ٹوٹ پڑتے نا، دیکھا تیرے دل میں جو تھا وہ بولا گیا نا، دل میں جو تھا وہ زبان پہ آ گیا نا. یہ اللہ کی طرف سے ہے، یاد رکھ لو. تو سب سے بڑی چیز ہے انسان کا دل. دل میں ہر ایک کے لیے اچھے خیالات رکھو، اچھے جذبات رکھو. دل میں ہر ایک کے لیے اچھی سوچ سوچو، اچھے پاکیزہ جذبات رکھو. یہ اللہ کا غیبی نظام ہے کہ دل کی بات اللہ ظاہر کر دیتے ہیں، چاہے چہرے سے ظاہر کر دے، چاہے بولتے بولتے بے قابو ہو جاوے اور ظاہر ہو جاوے. یہ آدمی کی زبان ہے نا، اللہ کے قابو میں ہے، اللہ کے کنٹرول میں ہے. آدمی کتنی بھی بات بنانے کی ٹرائی کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، ادھر کا ادھر ادھر کا ادھر کرتا ہے، لیکن دل کی بات اللہ تعالیٰ زبان پہ لے ہی آتے ہیں، ظاہر کر ہی دیتے ہیں. اسی لیے ڈوگلے مت بنو، ڈبل ڈھولکی مت بنو. یہ چیز اللہ کو پسند نہیں. دل صاف، دل پاکیزہ، دل اچھا، دل نورانی، دل میں ہر ایک کی محبت، دل میں ہر ایک کی خیر خواہی، دل میں ہر ایک کے لیے اچھا جذبہ، دل میں ہر ایک کی خیر خواہی اور بھلائی. ہم کو تو کافروں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا گیا. تو دل اور زبان دونوں ایک ہونی چاہیے، ایمان والے کی شان ہے. اللہ تعالیٰ سب مسلمانوں کو، ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. آج دنیا میں اسی کی کمی ہے، دل میں کچھ اور، زبان پہ کچھ اور، زبان پہ کچھ اور، دل میں کچھ اور. یہ چیز اللہ تعالیٰ بالکل پسند کرتے نہیں ہیں. جو دل میں وہ زبان پر، جو زبان پہ وہ دل میں. ارے ایمان میں بھی تو کیا ہوتا ہے کہ تم زبان سے کلمہ پڑھتے ہو، وہی چیز دل میں ہونی چاہیے تو ایمان ہے. اگر کوئی آدمی زبان سے کلمہ پڑھے اور دل میں کلمہ نہ ہو تو ایمان ہے ہی نہیں. زبان پہ کلمہ، دل میں کلمہ تو ایمان. اور یہی حال ہے دنیا کی دوسری چیزوں کے بارے کے اندر بھی. اللہ ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے، ہمارے دل کی باطن کی اصلاح فرماوے، اور دوگلے پن سے، ڈھونگے پن سے، منافقوں سے، منافقانہ عادت سے، نفاق سے اللہ ہمیں بچنے کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے. اللہ سب جانتے ہیں، لیکن کبھی کبھی اللہ سب کے سامنے ظاہر بھی کرواتے ہیں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.